نہیں کر سکتا۔ اب آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس کی جان نکل رہی ہے یا تو وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا یا وہ بدکاروں میں سے ہوگا، اور پھر نیکوکاروں میں سے بھی اگر وہ السابقون الاولون میں سے ہو، جن کا ذکر اس صورت کے ابتدا میں آیا، مقربین جس کو کہا جاتا ہے، اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے، اس کی جان بھی آسانی سے نکلے گی، اور آگے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں ہیں، اور اس کی جان بھی اس طریقے سے نکلتی ہے کہ اس کی چاروں طرف خوشبوؤں کا بسیرا ہوتا ہے۔ بعض روایات کا مفہوم ہے کہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس دو قسم کے لشکر ہیں۔ ایک لشکر وہ ہے جو انتہائی خوبصورت شکلوں والا ہے، اور جب اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی کی جان قبض کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنا خوبصورت اور نورانی شکلوں والا لشکر لے کر آتا ہے، اور بڑے آہستگی کے ساتھ آرام آرام سے اس مریض کے قریب ہوتے ہیں، اس انسان کے جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے اور جو نیک ہوتا ہے۔ آرام آرام سے اس لیے آتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس کو مانوس کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے دور سے اسے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ آرام آرام سے اس کے قریب آ رہی ہے، تو جیسے جیسے وہ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے اس سے مانوس ہوتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے نیک بندے کی نفسیات کا بھی خیال کرتا ہے کہ اگر اچانک اس کے سامنے ملک الموت اپنے لشکر کے ساتھ آ جائے تو چاہے وہ کتنی ہی نورانی چہروں والا کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے یہ گھبرا جائے گا۔ تو اللہ اپنے نیک بندے کو ایک لمحے کی گھبراہٹ کا بھی شکار نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس طریقے سے اس کو پہلے مانوس کیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ملک الموت اپنے ساتھ جنت کی مختلف نعمتیں لاتا ہے، یعنی اس کو قائل کیا جاتا ہے کہ تم اس دنیا سے رخصت ہوگے، تمہیں یہ نعمتیں ملیں گی، اس کو راضی کر کے اطمینان کے ساتھ پھر اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندے کو ناراض بھی نہیں کرتا، اور اس وقت پھر آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے وہ نفس جو نفس مطمئنہ ہے، جو اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تم بھی اس سے راضی اور وہ بھی تم سے راضی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، اور میرے قریبی بندوں میں تمہارا شمار ہوگا، اور میری جنت میں تم داخل ہو جاؤ۔ تو یہ خطاب اس کو عین آخری وقت میں سنائی دیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ انتہائی مطمئن ہو کر اس دنیا سے رخت سفر باندھتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو نافرمان ہے، تو ملک الموت اپنا وہ لشکر لے کر آتا ہے جو انتہائی بدصورت ہے، اس کو ڈرایا جاتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اور وہ کوڑے بھی ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے کانٹے ہیں، اور اس کی روح جسم میں چھپنے کی کوشش کرے گی لیکن وہ کوڑا اس کے جسم کے ساتھ چمٹ کر اس طریقے سے کھینچتا ہے جیسے کانٹے کسی جسم میں چبھو کے پھر واپس اس کو کھینچا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انتہائی سختی کے ساتھ اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ